بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اہم ترین مسئلہ سامنے ہے، اور وہ مدتوں سے ہے لیکن جس کی طرف ہماری نگاہ بہت کم اٹھ رہی ہے۔ اس خاص اہم ترین مسئلے اور پہلو کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے مسئلہ فلسطین، مسجد اقصی کا مسئلہ۔ مسجد اقصی یہ ہمارا سب سے پہلا قبلہ ہے۔ ہمارے دو قبلے بیت المقدس اور مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف، لیکن پہلا قبلہ یہ مسجد اقصی ہے جو شام کے اندر ہے، سیریا کے اندر، اور یہ وہ علاقہ ہے جس میں 3 مسجدیں جس کو شرافت اور عزت اور کرامت سے نوازا گیا، ان میں سے ایک مسجد ہے۔ پہلی مسجد ہے مسجد حرام۔ آپ مکے جاتے ہیں، جہاں کعبۃ اللہ ہے وہی مسجد مسجد حرام کہلاتی ہے، جس کے اوپر 1 لاکھ ثواب آپ کو ملتا ہے۔ وہاں ایک نماز 1 لاکھ کے ثواب کے برابر ہے۔ اور دوسری مسجد ہے مسجد نبوی شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد نبوی مدینے کے اندر، جس میں صحیح حدیثوں کے اندر ہے 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی، مبارک مسجد اقصی، یہ تیسری مسجد ہے جس میں 500 گنا، صحیح حدیثوں میں 500 درجے زیادہ ثواب اس مسجد میں ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی ایک ایسی حالت میں ہے، کربناک حالت میں، کہ جس پر مسلمان بلک اٹھے اور تڑپ اٹھے تو یہ کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1967 کے اندر مسلمانوں پر ایک ایسی کاری ضرب لگی ہے جس کے ٹھیس سے مسلمان آج تک تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اور حق ہے ہر مسلمان کا کہ وہ تڑپ اٹھے اس حادثے کے بعد۔ اور وہ حادثہ ہے کہ 1967 کے اندر بیت المقدس کے اوپر یہودیوں نے، اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد سے برابر آج تک یہ ذلت اور رسوائی ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ انتظار ہے اس مرد مجاہد کا، انتظار ہے اس قوم کے، اس نیک بخت قوم کا جو آ کر اس کعبہ قبلہ اولا کو پھر سے مسلمانوں کے ہاتھوں واپس لوٹا دے۔ اس کا شدید انتظار ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ آج اس مسئلے کو مسلمان جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا اہمیت اور عظمت ہے اسلام کے اندر۔ اور مسلمان حکمران اور مسلمان حکومتیں وہ بھی اس کو فراموش کرتی جا رہی ہیں، اور کوئی ان کے اندر بھی احساس نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ بڑی مصیبت کی بات ہے کہ آدمی کے اندر سے احساس بھی ختم ہوتا جائے۔ اپنی چیز وہ ہمارے ہاتھوں چھین لی گئی، اور یہ احساس بھی ہمارے اندر سے اڑ گیا اور ختم ہو گیا کہ ہماری چیز سے ہم کو محروم کیا گیا، اور ہم نہ اس کے لیے کوشاں ہیں نہ تڑپ رہے ہیں، اور حق یہ کہ ہمارا احساس بھی ختم ہو گیا۔ وقول علامہ اقبال کے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ احساس زیاں یہ بھی ختم ہوتا جا رہا، یہ ہے مصیبت، سب سے بڑی مصیبت۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث شریف میں اتنی فضیلتیں اس کی آئی ہیں کہ کیا کہا جائے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ کا اور مسلمانوں کا سب کا وہ پہلا قبلہ ہے، کعبۃ اللہ سے پہلے وہی قبلہ تھا۔
عجیب اتفاق، یہودی، نصران، کرسچن، مسلمان سبھی اس کو اپنا متبرک سمجھتے بھی ہیں اور سبھی کا دعویٰ ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ہلکی سی اس کی تاریخ کی جھلک دکھا دوں اور فیصلہ آپ اس کے بعد کیجیے کہ کس کی چیز ہے. یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں لے جایا گیا، معراج کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ابھی ہم نے آیت پڑھی 15ویں پارے کی، سبھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، عجیب و غریب برکتیں، طرح طرح کے پھل اور اناج، اور اتنی سرسبز علاقہ ہے کہ دنیا میں اس سے کم سرسبز علاقہ اور کم ہوگا. پھر اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے سینکڑوں انبیاء کا وہ مسکن رہا. سارے کئی انبیاء علیہ السلام اس علاقے سے جڑے رہے اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں مدفون ہیں. یہ اس سرزمین کا واقعہ میں آپ کو اس وقت وہ سنا رہا ہوں اور آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ لے جایا گیا معراج میں. اس کی تفصیل ہے جو اس وقت ہم آپ کے سامنے عرض نہیں کرتے. واپسی پر اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ملا نماز کا، 5 وقت کی نماز، لیکن 50 نمازوں کے برابر کا ثواب ملنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ. سارے احکامات جبرائیل امین کے ذریعے سے دیے گئے اور نماز کو حق تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر ایک قیمتی گرا مایا تحفے کی طرح عطا فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا نماز کی دولت ہے. اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر اس کے بعد مدینہ منورہ، مکے میں بھی رہے، تب بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. مدینہ طیبہ آئے، وہاں بھی 16 مہینے یا کچھ اور زیادہ مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مکے میں پورا دور اور مدینے میں 16 یا 17 18 جو بھی تاریخ حدیث شریف میں موجود ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ فرمایا. یہ وہ مقدس زمین ہے. حدیث شریف میں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک انصاریہ، ایک صحابیہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کیا چیز ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر نماز پڑھو، یہ سب سے پہلا قبلہ ہے. پر پوچھا کیا ملے گا اس پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 گنا ثواب ملے گا دوسروں کے مقابلے میں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ان صحابیہ نے عرض کیا کہ حضور اگر میں وہاں نہیں جا سکتی تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں جا کر نماز پڑھو. اگر میں نہیں جا سکتی فرمایا کم از کم ہدیے کے طور پر تیل بھیجو تاکہ وہاں کے چراغ کے جلانے کے لیے تعاون تمہاری طرف سے ہو جائے. یہ فرمایا اتنا تو کرو کہ تیل بھیج دو کہ وہاں کے چراغ تمہارے تیل کی مدد سے جلے. بزرگوں اور بھائیوں، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا اور اس کے کچھ سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی، تعمیر کی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہے، لیکن مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی تھی. 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی. یہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. دیکھیے، ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ اس کو تو قبول کر لے. دوسری دعا یہ فرمائی تھی
کہ ایسی حکومت تو مجھے عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے. یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اور تیسری دعا یہ کی تھی جو شخص یہاں آ کر نماز پڑھے تو اس شان کے ساتھ وہ اپنے گھر کو لوٹے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ نے پہلی دونوں دعائیں تو ان کی قبول فرما لی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی یہ تیسری دعا بھی قبول فرمائے گا. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امید ظاہر فرمائی ہے کہ جو وہاں جا کر آئے گا اس کے گناہ ایسے ہی معاف ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا. صراحت نہیں ہے لیکن اپنی امید کا اظہار آپ نے ضرور فرمایا. یہ ہے اس کی اہمیت اور عظمت. بزرگوں اور بھائیوں، یہ بیت المقدس 6 صدی قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہاں پر بخت نصر ایک بادشاہ گزرا. اس نے اتنا سخت ظلم کیا ہے یہودیوں کے اوپر کہ پوچھے نہیں. بے انتہا ظلم کیا ہے یہودیوں پر. اور وہاں سے بخت نصر نے یہودیوں کا تاراج کیا ہے، نکال باہر کر دیا ہے. اس کے بعد وہاں پر صلیبیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت رہی. اسلام آیا. اسلام آنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا ہے تو سن 16 ہجری میں، ہجری کا مطلب جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ کی طرف، وہاں سے ہجری شروع ہوئی. سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. آپ کی وفات کے بعد 225 سال تک 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. آپ کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایسی اسلامی قوت مضبوط ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے آغوش میں آ چکا تھا. پورا جزیرہ عرب، یہاں تک کہ شام کی سرحدوں پر اسلام کی فوجیں پہنچ چکی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں. لیکن جب حضرت عمر حضرت ابوبکر آئے تو اور اس میں وسعت ہو گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو کیا پوچھنا کہ آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، آدھی دنیا پر. تو سن رجب کی 16ویں عیسوی تھی. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہاں فوج بھیجی. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عمرو بن العاص اور بڑے بڑے جنرل اور کرنل صحابہ موجود تھے. وہ گئے اور اس کے بعد وہاں فتح پائی اور ان کو شکست دے دی، عیسائیوں کو شکست دے دی. عیسائیوں نے اس شرط پر ایک منظوری دی کہ آپ کا سردار، آپ کا امیر، ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں یہ کنجی بیت المقدس کی ہم ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں. اس شرط پر ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اب مسلمانوں کا جب امیر آ رہا تھا تو سارے شہر کے اندر غلغلہ تھا کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے. معلوم نہیں کس دمک چمک کے ساتھ مسلمان کا امیر آئے گا. لیکن کیا کہا جائے، تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا دماغ ہل جائے گا کہ مسلمانوں کا امیر آیا تو کس شان کے ساتھ آیا ہے. جابیہ نامی مقام پر مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا ہے. شام کے اندر جابیہ ایک جگہ کا نام، شہر کا نام ہے. وہاں سے استقبال کیا اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سواری آگے بڑھی ہے. لیکن جس وقت سواری مدینے سے چلی ہے تو حضرت عمر نے اپنے غلام اسلم کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ دیکھو کچھ دیر ہم بیٹھیں گے، تم ہماری اونٹنی کی لگام کھینچو گے، اور کچھ دیر تم بیٹھو گے، ہم تمہاری اونٹنی کی لگام کھینچیں گے. چنانچہ جس وقت اندر داخل ہونے کی باری آئی اور وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹنی کی نکیل اور لگام کھینچ رہے ہیں اور اونٹنی کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام سوار ہے. نعرے سے گونج اٹھے، پورا شہر نعرے سے گونج اٹھا. اور حال یہ تھا کہ ان کے کپڑے، امیر المؤمنین جو اس وقت کا آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اور اس کے کپڑے کا عالم یہ تھا کہ 14 جگہ پر پیبند لگے ہوئے تھے.
پیون کہتے ہیں کپڑا پھٹنے کے بعد دوسرا کپڑا لگا کر اس کو سینا. آپ اندازہ لگائیے کون شخص ہے اور کس حالت میں آ رہا ہے. 14 پیون بدن کے کپڑے پر لگے ہوئے ہیں اور اپنے غلام کو اونٹنی پر بٹھا کر اس کی لکیر اور لگام کو کھینچتے ہوئے آ رہا ہے. شور اٹھا اور لا کر وہاں کے ذمہ داروں نے اس کی کنجیاں ہاتھ میں دے دی اور یہ کہا کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا. آپ سے لڑنا سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں. اور بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے یہ کنجیاں ان کے ہاتھ میں دے دی اور صلح کر لی. انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری مورتیوں کو نہ جلائیں, اس کو ختم نہ کریں. حضرت عمر نے اس کو بھی منظور کیا, چلیے آپ نے حفاظت میں رکھیے. ان کو ضمانت دے دی حفاظت کی. یہودیوں نے آ کر کہا کہ ہمارا اور ان کا جماؤ نہیں ہو پاتا ہے. یہودی اور نصرانی دونوں تھے وہاں, کرسچن بھی تھے یہودی بھی تھے. ان لوگوں نے یہودیوں نے کہا کہ ہمارا ان کا جماؤ نہیں ہوتا, ہمارے لیے الگ آبادی قائم کرنے کی اجازت دی ہے. حضرت عمر نے ان کی آباد کاری کے لیے الگ جگہ دے دی اور سارا معاملہ آسانی کے ساتھ صلح کے ساتھ سب کچھ حل کرا دیا. مسلمانوں کی حکومت رہی, مدتوں رہی. اس کے بعد پھر صلیبی جنگ اور صلیبی جنگوں کا دور شروع ہوا. پوری دنیا پر صلیبی طاقتیں ایک لخت پھر دوبارہ حملہ ور ہونی شروع ہوئی. اور اس کے بعد 435 غالباً وہ ہجری تھی, اس وقت پھر آ کر صلیبیوں نے اور عیسائیوں نے اپنا جھنڈا آ کر گاڑ دیا. مسلمانوں کی کمزوری ہو گئی اور پھر وہ آ کر جم گئے. یہودی بہت کم رہے ہیں, یہ یاد رکھیے آپ. یہودی زور سے آواز بہت دیتے ہیں, جو اس وقت غاصب ہیں اور جموں کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈنڈی مارے ہوئے ہیں, یہ بہت زور کی آواز لگاتے ہیں ہماری ہے. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے 72 سال سے زیادہ ان کی حکومت نہیں رہی. وہاں حکومت رہی ہے تو مسلمانوں کی رہی ہے, حکومت رہی تو کچھ صلیبیوں کی رہی ہے, عیسائیوں کی رہی ہے. ان کی 72 سال سے زیادہ نہیں رہی. یہ چیلنج ہے ہمارا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جب حکومت ڈھیلی پڑ گئی تو یہ صلیبی آ کر پھر جم ہو گئے. پھر اللہ کی شان وہ کئی مدت تک پھر پڑے رہے. اللہ نے ایک مرد مجاہد کو اٹھایا, نور الدین زنگی کا بیٹا صلاح الدین ایوبی. یہ اڑ گیا. یہ 1169 کے اندر یہ دنیا کے اندر ہیرو بن کر آیا. یہ شام کا بادشاہ تھا اور شام کے اوپر اس کی حکومت تھی. اس نے تہیہ کر لیا کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا ہے. اللہ کی شان, ایسی مدد اس کی ہوئی ہے. آپ اس کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے, آپ کے 2 دن کا کھانا بند ہو جائے گا. کیسا انسان تھا وہ, اور کیسے قربانی سے اس نے مسجد حرام, مسجد اقصیٰ کو پھر فتح کیا ہے. مسجد اقصیٰ پھر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اور جب قبضے میں آ گیا تو 91 سال تک قبہ صخرہ کے اوپر ایک صلیب لگی ہوئی تھی. یہ عیسائیوں کی جو صلیب ہوتی ہے, یہ اس طرح کے نقشے والی سنہری صلیب لگی ہوئی تھی 91 سال سے. اس صلیب کو اس نے اٹھایا, گرایا اور اس کے بعد مسلمانوں کا ہلال لگایا, جو چاند کی شکل ہوتی ہے وہ ہلال لگائی. وہیں سے سارے مسلمانوں نے دنیا میں اپنا ہلالی شان دکھایا. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہلال ہوتا ہے, ہلال مانے چاند کی شکل والی. وہ آج مسلمانوں کا نشان بن گیا, وہیں سے ہوا ہے. تو اس نے لگایا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی حکومت رہی, سلطنت عثمانیہ رہی. ایک زمانے تک یہ خلافت کا کام انجام دیتے رہے, لیکن پھر اس میں کمزوری آتی گئی. اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد پھر ہندوستان کی حکومت وہ دنیا نے اور خاص طور سے مغرب نے ان کو, اسرائیل کو ایک حکومت تصور کیا اور ایک قوت تصور کیا. چنانچہ 1967 کے اندر آ کر انہوں نے پھر اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور بیت المقدس کے اوپر اپنے قبضے کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کی پھر وہاں سے حکومت ختم ہو گئی. اس وقت سے لے کر آج تک برابر بیت المقدس چیخ رہا ہے اور ایک ایک فرد کو اور ایک ایک مسلمان کو, حکومتوں کو, جماعتوں کو آواز دے رہا ہے
کہ آؤ مجھے بچاؤ اور مجھے اس قید و بند سے نکالو جو غاصب یہودیوں نے مجھ پر ظلم کر ڈھارا ہے۔ اور آج اٹھا کر دیکھیے اخبارات میں، ٹی وی میں اور خبروں میں دیکھیے کس قدر ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین مسلمانوں پر، اور ان کا پلان ہے کہ کعبہ مسجد اقصیٰ کو ملیامین کر دیا جائے اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی وہاں قائم کی جائے، تاکہ مسلمان جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد ہماری ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ خدا نہ کرے وہ دن آئے، لیکن خدشہ ہے مسلمانوں، خدشہ اس کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسجد اقصیٰ پھر گرا دی جائے اور ہیکل سلیمانی وہاں دوبارہ قائم کر دی جائے۔ یہ ان کا باقاعدہ پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان منحوسوں کو، ناپاک عزائم کو تباہ کر دے، برباد کر دے اور مسلمانوں کو پھر اثر نو اس زمین کا مالک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم اپنی آواز ہندوستان کی حکومت سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے تعلقات کو بند کرا دیے ایسے غاصب قوموں سے، ان کا زیادہ چرچا اس حکومت کے اندر نہ ہونے دیجیے، یا آپ کی طرف سے ان کے نام پیغام جائے کہ جو چیز مسلمانوں کی وراثت تھی اس کو مسلمانوں کے پاس واپس کر دی جائے۔ یہ ہم سفارش اور یہ اپنی درخواست حکومت وقت سے تو پیش کر سکتے ہیں، اتنا تو کام کر سکتے ہیں ہم اگر چاہیں۔ اور دوسرا کام، جس طرح کی معاونت آپ سے ہو سکتی ہے آپ کرنے کے لیے سوچ سکتے ہیں، کتنے اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، ہر وقت کی دعاؤں میں آپ اس کا اہتمام تو کریں کہ یا اللہ یہ مسجد جو پہلا ہمارا قبلہ ہے، اے اللہ پھر اثر نو مسلمانوں کے ہاتھ واپس لوٹا دے۔ گڑ گڑا کر، مانگ مانگ کر اللہ سے دعائیں کریں، راتوں کو اٹھ کر اور دن دو رکعت نماز پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگیں، تو کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ اس تڑپ اور اس کڑھن کو دیکھ کر فیصلہ کر دے کہ پھر وہ زمین دوبارہ اثر نو مسلمان کے ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔